السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر عائشہ مجید۔ ویسے تو میں ہیلتھ ریلیٹڈ ٹاپکس پر ہی زیادہ تر ویڈیوز بناتی ہوں، لیکن ابھی جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہمارے معاشرے کا انتہائی کامن ایشو ہے۔ ابھی میرے پاس ایک خاتون آئی جو بہت زیادہ اداس اور ڈپریشن میں لگ رہی تھی۔ جو ان کا میڈیکل ڈائگنوسس ہے وہ تو میں کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے نہیں بتا سکتی، لیکن یہ چونکہ ایک سوشل ایشو ہے اور اس میں کہیں ان کا نام نہیں آ رہا، تو میں یہ بات بتانا چاہوں گی کہ وہ بہت زیادہ اداس اور ڈپریشن میں اس لیے تھیں کہ وہ اپنے گھر میں تنہا رہتی تھی، جن کا کوئی بھی خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ایج کیونکہ 65 ہے اور آپ کی جو پرفارمنس اسٹیٹس ہے اتنا اچھا نہیں، تو آپ بہت زیادہ فزیکل ایگزرشن والا کام نہ کریں، تب انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اکیلی رہتی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے جو ان کے لیے کھانا بنائے، کپڑے دھوئے یا ان کے گھر کو صاف رکھے، اور جس جگہ وہ رہتی ہیں اس جگہ کی صفائی کر سکے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ان کے بچے ہیں جو ان کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ان کے بچے ہیں، جس میں بیٹیاں بیٹے دونوں شامل ہیں، اور بیٹے ماشاءاللہ برسر روزگار ہیں، لیکن وہ اکیلی رہتی ہے اور ان کے بیٹے ان کو خرچہ بھی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے ادھر ادھر سے اپنا خرچہ چلا پا رہی ہیں۔ کھانے کا بھی ان کا یہ ہے کہ وہ اگر کھانے اچھا کرتی ہیں تو دوائیاں نہیں خرید کر پاتی، اور دوائیوں کا کرتی ہیں تو پھر کھانے میں ان کے ایشوز آ جاتے ہیں، وہ کھانے پینے کے لیے ہیلدی چیزیں نہیں لے پاتی۔ ایشو کیا ہوا؟ ایشو یہ ہوا کہ جناب بیٹے ساتھ اس لیے نہیں رہتے کہ بہو نے ایک دن کہہ دیا کہ اسلامکلی اور شرعی طور پر بیٹے کی بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر مجھے یہ بات بتائیے کہ رشتہ کرتے وقت سسر کے گھر میں بیاہ کے کیوں آتی ہیں؟ پاکستانی لڑکے عموماً 30 سے 35 سال کی ایج میں شادی کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ویل اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنا گھر خود افورڈ کر سکتے ہیں، سسر کے گھر میں ہی آتے ہیں۔ تو اسلام اگر آپ فالو کرتے ہیں تو پھر آپ بوتھ ویز پہ فالو کریں۔ اور دوسری بات ہے، وہ مذہب جو امن اور سلامتی کا مذہب ہے، وہ ایسے اپنے رشتے ناطے توڑنے کا تو کبھی بھی حکم نہیں دیتا۔ تو آپ ایک بوڑھا انسان جو بیمار ہے، جسے ضرورت ہے، اس کو ایسے کیسے ڈسکارڈ کر سکتے ہیں؟ اور چلو بہو نے ڈسکارڈ کیا تو کیا بیٹے پہ فرض نہیں ہے؟ بیٹے کا تو ڈیفینیٹلی فرض ہے۔ اگر وہ خود نہیں کر سکتا یا وہ روزگار میں ہے تو وہ کسی ہیلپر کو ہائر کرے۔ اگر وہ ہیلپر ہائر نہیں کر سکتا تو وہ اپنی بیوی سے ریکویسٹ کرے، خود ٹائم مینیج کرے۔ بیوی اگر نہیں مانتی کیونکہ یہ تو درست ہے کہ بیوی کی ذمہ داری نہیں، تو وہ خود ٹائم مینیج کرے۔ ایسے آپ اپنے بزرگوں کو ڈسکارڈ کریں گے تو کل کیا آپ خود بزرگ نہیں بنیں گے؟ اس طرح تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا جو بیک بون ہی ہے کہ ہمارا اسٹرانگ فیملیل سسٹم ہے، جس میں جوائنٹ سسٹم بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی ہمارے کئی گھر یہ اولڈ ایج ہوم جیسی چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ تو کیا مطلب میں کیا سمجھوں کہ ہم کیا اس طرف راغب ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد ہم اپنے بزرگوں کو گھر سے نکال دیں گے، کہ اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیں گے، کیونکہ بہوؤں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ساس کا خیال رکھیں، اور یہی بہوئیں جب ان کے والدین کی بہوئیں ان کا خیال نہیں رکھیں گی تو مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہوؤں پہ بھی بڑے ظلموں کے قصے ہوئے ہیں، لیکن اگر دونوں فریق یعنی کہ ساس اور بہو مل کر کوئی ایسے عزت دارانہ باؤنڈری بنائیں تو پھر دونوں کا کام چل سکتا ہے، کیونکہ بہو کو بھی تو کئی جگہوں پر ہیلپ کی نیڈ ہوتی ہے، تب ساس آگے آتی ہے۔ یہ تو میرے لیے بڑی تشویشناک صورتحال رہی ہے کہ اس طرح سے آپ ایک مریض کو ڈسکارڈ کر دیں صرف اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور جبکہ آپ کو پھر انہیریٹنس بھی آپ کلیم کرتے ہو۔ آپ سوچئے اور آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔